دنیا بھر میں غزہ کی تباہ حال صورتحال اور جاری جنگ نے ایک نیا سیاسی بحران پیدا کر دیا ہے۔ ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک 21 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا ہے، جسے بعض حلقے غزہ ڈیل بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ منصوبہ بظاہر غزہ میں جنگ بندی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور ایک نئے سیاسی اور معاشی نظام کے قیام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری فائر بندی، یرغمالیوں کی رہائی، بڑے پیمانے پر تعمیر نو اور ایک غیر سیاسی ٹیکنوکریٹ حکومت کے قیام کا خاکہ شامل ہے۔ تاہم اس منصوبے پر کئی سوالات اور اعتراض بھی اٹھ رہے ہیں، مثلاً حماس کی منظوری، فلسطینی عوام کی شمولیت اور خود مختاری کے مسائل۔ السلام علیکم، میں ہوں محسن، آپ دیکھ رہے ہیں MK امازئی چینل۔ چلیے میں آپ کو آگے آگاہی دیتا ہوں اور خلاصے کے طور پر وہ 21 نکاتی اہم نکات بیان کرتا ہوں کہ وہ 21 نکات ہے کیا۔ نمبر 1، فوری جنگ بندی۔ پہلے نکات جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پیش کی وہ ہے فوری جنگ بندی، اسرائیل و حماس دونوں جنگ ختم کریں۔ نمبر 2، یرغمالیوں کی رہائی۔ جو دوسرا اہم نکتہ ہے وہ یرغمالیوں، جو حماس، جو فلسطین کی مجاہدین اور رضاکارانہ فورس ہے، انہوں نے جو قیدی بنائے ہیں ان کو 72 گھنٹوں میں چھوڑے جائے۔ نمبر 3، انسانی امداد اور تعمیر نو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 21 نکاتی منصوبہ میں یہ کہا ہے کہ غزہ اور مکمل فلسطین کا سر نو تعمیر کیا جائے گا۔ نمبر 4، امداد کی تقسیم۔ دوسرا نکتہ یہ کہا کہ یہ کام اقوام متحدہ اور غیر جانبدار ادارے جس طرح ہلال احمر وغیرہ کریں گے، اسرائیل یا حماس براہ راست مداخلت نہیں کرے گی۔ نمبر 5، عارضی حکومت، یعنی غزہ میں ٹیکنوکریٹس، ماہرین پر مبنی غیر سیاسی کمیٹی، جس کو ٹیکنوکریٹس کا مطلب یہ ہے کہ ماہرین پر غیر سیاسی کمیٹی بنائی جائے گی اور وہ غزہ پر حکومت کرے گی، جس پر ایک بین الاقوامی ادارہ بورڈ آف پیس نگرانی کرے گا۔ جو اس کے بعد چھٹا اور اہم جو نکتہ ہے وہ ہے ٹرمپ اور ٹونی بلیئر کو اس بورڈ میں شامل کرنے کی بات بھی کی گئی ہے، یعنی مطلب یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی اس رکنیت کا ایک رکن ہوگا۔ نمبر 6، حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس جو عبوری حکومت اور عارضی حکومت بنائی جائے گی اس میں حماس کا کوئی مداخلت نہیں ہوگی، جبکہ فلسطینی اتھارٹی، جس کو PA اصلاحات کے بعد ممکنہ طور پر واپس لائی جائے گی۔ نمبر 8، غزہ کو عسکریت سے پاک علاقہ بنایا جائے گا، ہتھیار، سرنگیں اور جنگی ڈھانچے ختم کیے جائیں گے۔ نمبر 9، سیکورٹی فورس، ایک بین الاقوامی فورس غزہ میں آئے گی جو مقامی فلسطینی پولیس کی تربیت دے گی اور امن قائم رکھے گی۔ نمبر 11، غزہ کے لوگ زبردستی بے دخل نہیں ہوں گے، اگر کوئی خود جائے گا تو بعد میں واپس آنے کا حق ہوگا۔ نمبر 12، خصوصی اقتصادی زون بنایا جائے گا جہاں تجارت اور روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ آخری جو خلاصے کے طور پر سیاسی مستقبل، یعنی اگر اصلاحات اور تعمیر نو کامیاب رہتی ہے تو فلسطینی ریاست کے قیام کا راستہ کھل سکتا ہے، اسرائیل مستقل قبضہ یا الحاق نہیں کرے گا۔ یہ تھے جو میں نے خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اہم نکات 21 نکاتی منصوبہ تیار کیا تھا۔ تو ان منصوبے کے کمزوریاں، اعتراضات بھی ہیں، اور اعتراضات کیا ہے وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، حماس کی منظوری ضروری ہے۔ اگر جب انہوں نے منصوبہ کیا تو اس کو پائیدار اور مقبول قبول تب ہوگا جب حماس اس کی منظوری دے۔ ابھی تک حماس نے اس پر رضامندی ظاہر نہیں کی، بغیر حماس کے تعاون کے یہ منصوبہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا۔ نمبر 2، عمل درآمد کا شیڈول غیر واضح ہے،
یعنی جو منصوبہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے تیار کیا وہ ابھی تک عمل درآمد کا شیڈول، تاریخ وغیرہ غیر واضح ہے۔ نمبر 3، سیکورٹی ضمانتیں مبہم ہیں، یعنی فلسطینی عوام کی سیکور کس طرح بنایا جا سکتا ہے، ان کو محفوظ کس طرح بنائیں گے اور فورس کون ہوں گے، ان کو ابھی تک واضح طور پر نہیں کیا، وہ مبہم ہے۔ امداد کی شفافیت، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ امداد کی جائے گی، پیسہ کہاں سے آئے گا، کس کے ذریعے سے تقسیم ہوگا اور بدعنوانی سے کیسے بچایا جائے گا، تو یہ ابھی تک زیر غور ہے۔ اسی طرح سیاسی جواز، یعنی فلسطینی عوام اس بیرونی طاقتوں کی طرف سے تھوپا ہوا منصوبہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی یہ کوئی بھی اور سازش ہو سکتی ہے۔ ریاست کا سوال، فلسطینی ریاست کے قیام کو دور کے اور مشروط ہدف کے طور پر رکھا گیا ہے، جو زیادہ تر فلسطینیوں کو غیر تسلی بخش لگے گا۔ نمبر 7، جو اعتراض اور اس منصوبے کی کمزوری ہے وہ ہے انسانی حقوق کی خدشات۔ عسکریت کے خاتمے اور نگرانی کے اقدامات کہیں عام شہریوں پر زیادتی میں نہ بدل جائے۔ یقیناً یہی کہا جائے گا کہ وہ لوگ جو ابھی تک فلسطین کو جہنم بنانے کے دعوے کر رہے تھے، وہ آج خود فلسطین کو سر نو تعمیر کرے گا، تو یہ صرف منہ کی باتیں ہیں اور اس کی پشت پر کوئی حقیقت نہیں۔